اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 56 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق کے احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ اے اہل وطن 23 کروڑ فرزندان اسلام، کبھی آپ نے پاکستان کے زوال اور پاکستان دو لخت کرنے، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان کو پاکستان بنانے والے مجرموں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون مجرم تھے اور کون مجرم ہیں؟ پاکستان بننے سے قبل افسر شاہی کا غلام محمد انڈیا کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ افسر ایوب خان فوج کا سرکاری ملازم تھا۔ ان کی آپس میں آشنائی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ایوب خان پاکستان کا فوجی چیف کمانڈر اور سکندر مرزا فوجی کمانڈر بن گیا۔ دونوں فوج شاہی کے سرکاری ملازم ذاتی دوست تھے۔ عدلیہ کا چیف جسٹس منیر اور غلام محمد گورنر جنرل دونوں لاہور کے ککے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا آپس میں خاندانی تعلق بھی تھا۔ پاکستان بننے کے بعد افسر شاہی کا غلام محمد، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس منیر اور ایوب خان کا فوجی کمانڈر سکندر مرزا ایک جتھا بن کر حکومتی اداروں پر ابھرا، جو انگریز کی افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کی سرکاری کلبوں کے زانی، شرابی، مغربی کلچر کے سرکاری سکالر تھے۔ انہوں نے مل کر حکومتی ایوانوں پر فوج کی گن پوائنٹ پر قبضہ کر لیا، جو آج تک جاری ہے۔ انہوں نے مل کر پاکستان کی تاریخ رقم کی۔ قائد اعظم 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کے بعد خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1948 تا 1952 تک وہ گورنر جنرل پاکستان اپنے فرائض ادا کرتے رہے۔ 1952 کو لیاقت علی خان کو سازش کے تحت لیاقت باغ میں راولپنڈی میں تقریر کے دوران سید اکبر نامی نے ان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ نہ قتل کے کیس کی انکوائری کی گئی، نہ مجرموں کا پتہ چل سکا۔ ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو وزیر اعظم، افسر شاہی کے سرکاری ملازم غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان لگا دیا۔ نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ ہی سیاستدان تھا۔ وہ تو انگریز کی کلبوں کا شرابی، کبابی، بد زبان، بد کردار فرد تھا۔ لیاقت علی خان ایک عظیم سیاستدان، خدمت خلق کی عبادت سے آشنا، سادہ اور سلیس زندگی کا پرستار، لاکھوں افراد کا انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو کر سجدہ ریز ہوتے، تھکے ماندے بیمار طویل مسافتیں طے کرنے، زخمی پاؤں، بھوک، ننگ، لٹے پوٹے قافلے، دل سوز واقعات، بھوکے پیاسے، بیماری، اموات، ان کا تجہیز و تکفین، ان کی آبادکاری کے فرائض کو دل جمی سے ادا کرنے والے عظیم انسان پاکستان کی معاشرتی حالت کو سدھارنے، اسلامی نظام مملکت بنانے، ملکی آئین کے نفاذ کے لیے کوشاں رہنما، جس کو انگریز کا پروردہ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ، جو ایک صدی سے انگریز کا مغربی جمہوریت کے کفر کا طبقاتی طفافتی نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے تعلیمی نصاب، ایتھیکل نما، انگلش میڈیم تعلیمی اداروں کے حکومتی اسکالرس کی ملک پر ایک صدی سے اجارہ داری جاری تھی،
وہ پاکستان میں کسی قیمت پر قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اعتدال و مساوات، عدل و انصاف، طبقاتی تفاوتی کفر کا نظام حکومت، اس کے کلچر کی سرکاری کلبوں کا خاتمہ برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مل کر لیاقت علی خان کو 1951 کو ایک سازش کے تحت قتل کیا۔ نہ ان کے قتل کی تفتیش کی، نہ مجرموں کا سراغ مل سکا۔ اس کے بعد فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کے ذاتی تعلق کی بنا پر افسر شاہی کے غلام محمد، جو سرکاری کلبوں کا پروردہ عیاش سرکاری ملازم تھا، اس کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا۔ 1954 کو اس نے خواجہ ناصم الدین وزیر اعظم پاکستان کی حکومت کو ختم کیا۔ مولوی تمیز الدین نے اس حکم کے خلاف اپیل سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی، فل بینچ نے منظور کر لی، حکومت بحال کر دی۔ غلام محمد نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی، جس کی سماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر کی سماعت کے دوران غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان اس کے پاس پہنچ گئے، اس سے زبردستی اپیل منظور کروا لی، ساتھ ہی غلام محمد سے بالجبر استعفیٰ لیا۔ کمال یہ ہے کہ انہوں نے اسی وقت غلام محمد سے بالجبر استعفیٰ لیا، لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کی ایک فوری بعد فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل بنا دیا۔ تمام واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ایوب خان نے افسر شاہی کے غلام محمد گورنر جنرل کے ذریعے 1951 تا 1954 تک اور 1954 تا 1958 تک فوجی کمانڈر سکندر مرزا کی فوجی گن پوائنٹ پر اہل وطن پر حکمرانی کی۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، خود فوجی ڈکٹیٹر بن گیا۔ فوجی کمانڈر سکندر مرزا سے زبردستی استعفیٰ لیا، اس کی مار پٹائی کی، ملک بدر کر دیا۔ انہوں نے 1951 تا 1958 تک 7 وزیر اعظم، 1 وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناصم الدین سہروردی، آئی چودھری گر، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، فیروز خان نون کو بلا جواز رشوت، کرپشن، نااہلی کے غلط الزامات لگا کر ان کی حکومتوں کو ختم، ان کو سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی وزیر اعظم قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی آئین نافذ کرنے، مغربی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی تفاوتی سودی نظام حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا۔ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان مل کر وزیر اعظم کے عہدے سے اس کو فارغ کر دیتے۔ 1954 کو ایوب خان نے افسر شاہی کے غلام محمد، 1958 کو فوج شاہی کے سکندر مرزا کو فوج کی گن پوائنٹ پر گورنر جنرل کے عہدے سے استعفیٰ لیا اور اس کو ملک بدر کر دیا۔ دوسری طرف ملک کی آزادی کی جنگ لڑنے والے لیاقت علی خان کو شہید، 6 وزیر اعظم کو حکومتی ایوانوں سے محروم بنا کر سبق دوش کرتا رہا۔ علاوہ ازیں 1958 تا 1970 تک اپنے ساتھ انگریز کے پروردہ بڑے جگیردار، پنجاب سے نواب کالا باغ، سرات سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے نوابوں سرداروں کو حکومت میں شامل کیا۔ ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے شاہی طبقہ کے انگریز کے پروردہ حکومتی اسکالرز نے، ملکی، ملی، معاشی، معاشرتی، دینی قاتلوں نے پاکستان میں عدم مچا دی۔ عوام نے احتجاج شروع کیا جو بغاوت کی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مغربی پاکستان سے مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی، مشرقی پاکستان سے مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کامیاب ہوئی، لیکن اس کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا لیکن اس کو نہ دیا۔ مشرقی پاکستان کے عوام نے احتجاج کیا، یحییٰ خان نے اس کو بغاوت کا نام دے کر فوج کشی کا حکم دے دیا۔ خانہ جنگی جاری ہو گئی۔ انڈیا نے مداخلت کی، انہوں نے 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنا دیا۔
ملک دو لخت کر دیا، مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش، مغربی پاکستان کا نام پاکستان رکھ دیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی حکومتیں، وفاق، سینٹ کے اسمبلی ممبران کا اضافہ کر دیا، پاکستان کو معاشی طور پر مفلوج بنا دیا، جس طرح کراچی اسٹیل مل، پی آئی اے، ریلوے میں اضافی بھرتی کرتے رہے، ان کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا۔ اگر پاکستان کی نیا کو دبونے سے بچانا ہے تو 1 یونٹ اور وفاقی حکومت کو بحال کر دو۔ ان ملکی غداروں کو حکومتی ایوان ادارے مہیا کرنے کی بجائے جگیردار ٹولہ کی جگیریں اور شاہی طبقہ کے لوٹے ہوئے وسائل ضبط کر لو، ان کو بیرون ممالک سے گھسیٹ لاؤ، پاکستان میں بنیادی ضروریات حیات، ایک ڈرائیور، اردلی، گن مین، کلرک، معلم کے برابر کر دو، برہمن و شودر کا نظام ختم کر دو۔ یا اللہ، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، اور ان مجرموں سے نجات اور ان سے لوٹا ہوا پیسہ اور مال و دولت واپس لینے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔